ابھی ہم لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. ہم مختلف ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں, لائک جیسے امینٹیز کی بات کی یا انویسٹمنٹ کی بات کی. اب اس کی لوکیشن پہ بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب سری نگر ہائی وے بھی ہے, دوسری طرف ایئرپورٹ بھی ہے, موٹر وے بھی ہے. یہ ساری چیزیں ایک آئیڈیل لوکیشن بناتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آئی وڈ سے کہ یورپ میں تو لوگ ایئرپورٹ سے دور بھاگتے ہیں, پاکستان میں فار سم ریزن کیا میں اس کو بھی الیبوریٹ کرتا ہوں کہ لوگ ایئرپورٹ کے نزدیک آتے ہیں. ہم ایز پاکستانیز یا ڈیولپرز ایون جو بلڈنگز بناتے ہیں, ناٹ سوسائٹی ڈیولپرز بٹ بلڈنگ ڈیولپرز, ہم انفراسٹرکچر ہنگری ہیں. تو جس طرف انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا جاتا ہے نا تو وہ سوسائٹیز بھی فالو کرتی ہیں. جیسے ایئرپورٹ بن رہا تھا تو بہت ساری سوسائٹیز آئیں, کوئی 10 کلومیٹر دور تھی, کوئی 1 کلومیٹر تھی, سب لکھتے تھے ہم ایئرپورٹ کے نزدیک ہیں. تو وہ تو جو لوکل ریزیڈنٹ اس کو پتہ ہے کون کتنا دور اور کون کتنا نزدیک ہے. تو وہ جس انفراسٹرکچر ہنگری کا مقصد کیا ہے کہ جہاں روڈس کا انفراسٹرکچر جا رہا ہے وہاں سوسائٹی جا رہی ہے, تو سوسائٹی جا رہی ہے تو ایونچولی ادھر ہوٹل, اپارٹمنٹ ٹاورز, کمرشل ایکٹیویٹی, گھر, یہ ساری چیزیں فالو کرتی ہیں. بڑی سوسائٹیز, بڑے نام پاکستان میں ہیں, وہ بہت دور بناتے ہیں مگر وہ انفراسٹرکچر وہاں خود لے کے جاتے ہیں. دے ہیو دیٹ کائنڈ آف فائنینشیل مسل, تو وہ لے جاتے ہیں. ایک 10 کنال یا 20 کنال والی بلڈنگ کا جو پلاٹ کا اونر ہے وہ انفراسٹرکچر تو نہیں بنا سکتا نا, تو اس کو جہاں پہ لگے گا نا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہے وہ اس طرف جائے گا. دیٹ واز ون آف دا ریزنز وی وینٹ دیئر. اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو سوات ایکسپریس وے, ہزارہ ایکسپریس وے, راولپنڈی رنگ روڈ, جب ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. اس کا جو فرسٹ فیز ہے جو روات اور مندرا کے درمیان سے نکلے گا, ایئرپورٹ کنیکٹ کرے گا اور ایونچولی وہ جی ٹی روڈ پشاور کی طرف جائے گا. پھر سری نگر ایکسپریس وے, سگنل فری کوریڈور آل دا وے آپ کو لے جاتا ہے, 0 پوائنٹ تک لے جاتا ہے. جی ٹی روڈ پہ جانا ہے تو آپ 26 نمبر چنگی از ہارڈلی 5 منٹس اوے. M1 M2 کا کنیکشن, M1 آپ کو پشاور لے جائے گا, M2 آپ کو لاہور لے جائے گا. تو یہ جو سارے کنیکشنز ہیں نا, اور ایئرپورٹ بینگ ایئرپورٹ, وہ اس کی بھی لوگوں کو بہت ان سے امیدیں ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بڑی ٹریفک آئے گی, ٹورزم ہوگی, بزنس ٹریولر آئے گا, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آئے گا. جو ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں بہت سارے ہوٹلز بن رہے ہیں کہ یہاں پہ پٹ اسٹاپ کیا کریں گے. تو وہ یہ سارے انڈیکیٹرز ایک ایسے ہیں جو میرے خیال میں, اب فار ایگزامپل اسلام آباد ہائی وے پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لاہور کا راستہ جاتا ہے, بالکل تھورو فیئر ہے. ممتاز سٹی سے بھی آپ یہ جو میں نے 4-5 آپ کو مین روڈز بتائیں یہ بھی ساری کنیکٹ کرتی ہیں. آپ فتح جنگ راستہ ممتاز سٹی کے اندر سے ہو کے جاتا ہے, کائنڈ آف کراس روڈز ہے. تو وہ جو انٹرسیکشن بن گیا نا, انٹرچینج بن گیا, جو 2 سوسائٹیز کو سری نگر ہائی وے کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہے, دیٹ واز دا ڈیل میکر. اس کی وجہ سے یہ جو سوسائٹیز اس فیسلٹی میں ان کو ایکسیس مل گئی اور وہاں سے یہ انہوں نے فلرش کرنا شروع کر دیا. تو ایک سوسائٹی میں ایک بائنگ فیز ہوتا ہے, پھر ایک کنسٹرکشن فیز ہوتا ہے. بائنگ فیز سے وی بیونڈ دیٹ ناؤ. تو پچھلے 3 سال سے جو آپ کو ممتاز سٹی میں یا اس ویسینٹی میں کنسٹرکشن, یہ سارا 3 سال میں کام شروع ہے جب یہ کنسٹرکشن فیز میں انٹر ہوگی. آگے آکیوپینسی فیز ہوگا, آکیوپینسی کے بعد پھر آپ دیکھیں گے گہما گہمی ہوگی, لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہیں, اور یہ اسی طرح ایریا انشاءاللہ سیچوریٹ ہو جائے گا جس طرح باقی 2 ویسینٹیز میں نے بارہ سائڈ اور آپ کو یہ لاہور سائڈ جو جی ٹی روڈ کا اسلام آباد ہائی وے کا ایریا, اسی طرح یہ پاپولیٹ ہو جائیں گی ایونچولی. میں اس میں لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لاہور ایئرپورٹ کی لوکیشن دیکھیں, جب لاہور ایئرپورٹ بنا تو رائٹ لیفٹ پہ کچھ بھی نہیں تھا, خالی تھا. پھر آپ کسی بھی سوسائٹی کا نام لیں تو آپ ادھر ہے, میرا 10-12 سوسائٹیز تو ہیں. رنگ روڈ میں بھی ایونچولی کنیکٹ کر دیا. اب لاہور سے کہیں بھی آپ رنگ پہ چڑھیں آپ ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں. ایئرپورٹ کی ویسینٹی از اونلی اے اسٹون تھرو اوے ناؤ. 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے میں یو آر ویئر یو وانٹ ٹو بی. تو رنگ روڈ از اے گیم چینجر. اور رنگ روڈ کس کو کنیکٹ کر رہی ہے؟ یہ پلان آبویسلی پہلے سے تھا کہ کنیکٹ دی ایئرپورٹ ہر طرف سے اسلام آباد کو, وہ بے شک پنجاب سائڈ ہو یا کے پی سائڈ ہو.